سب سے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ محبوب ہیں جو نبی امی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مدرسے سے پڑھا نہیں، حضور علیہ السلام نے کسی دنیاوی استاد کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ محبوب کو جو پڑھایا اور سکھایا ہے رب تعالیٰ نے ہی سکھایا۔ حضور نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، حضور کا کوئی استاذ نہیں، لیکن علم و حکمت کے، فہم و فراست کے، تدبر اور دانائی کے وہ عظیم موتی میرے رسول پاک نے بیان فرمائے ہیں جو کسی اور کے حصے میں کبھی نہیں آئے نہ آ سکتے۔ نبی پاک امی ہے، کسی دنیاوی استاد سے سرکار نے نہیں پڑھا، اور یہ بھی حضور کی نبوت پر اعلیٰ دلیل ہے کہ پڑھا کسی سے بھی نہیں، لیکن جب حضور بولتے تو حکمت کے موتی پوری دنیا کے اندر پھیل جایا کرتے اور خوشبو سمٹ جایا کرتی۔ عرب کے لوگوں کو اپنی دانائی پر بڑا فخر اور ناز تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے دانا کوئی نہیں، لیکن جب حضور بات کرتے نا، تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ عرب کے اندر اختلاف ہو گیا تھا، جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اختلاف ہو گیا۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پہلے تو بڑے ذوق شوق سے مل کے بیت اللہ شریف کی نئے سرے سے انہوں نے تعمیر کی، لیکن چونکہ رقابت رکھتے تھے، آپس میں دشمنیاں رکھتے تھے، جب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانے لگے تو اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہنے لگا میں کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں کروں گا۔ یہ خاندانوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جماعتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو جوڑ کے رکھے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اس کا کام ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا۔ اب ان کفار کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا میں لگاؤں گا۔ ایک سیاںہ بندہ بولا، کہنے لگا لڑو نا، کل جو سب سے پہلے حرم شریف میں بیت اللہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ جس قبیلے کے بارے میں کہہ دیں گے وہی حجر اسود کو نصب کر دے گا۔ اللہ کی شان یہ کہ صبح سب سے پہلے حرم میں رسول رحمت داخل ہوئے صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب تو یہ سارے خوش ہو گئے کہ یہ تو صادق اور امین ہے۔ آپ زیادہ توجہ کیجئے گا، انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی جس کے حق میں بھی آنے والا فیصلہ کرے گا قبول کرے گا۔ تو اگر نبی پاک علیہ السلام کسی ایک قبیلے کا نام لے دیتے، انہوں نے تو طے کیا تھا کہ جس کا بھی نام لیں گے ہمیں قبول ہوگا، لیکن میرے محبوب امی ہے، پر رب نے وہ فہم و فراست دیا ہے، وہ کمال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شان و عظمت عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی ہے نبی پاک کو کہ سرور کائنات علیہ السلام کے سامنے دم خود ہو جاتی ساری کائنات۔ حضور نے فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ کہ جھگڑا یہ ہے کہ ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، اور کچھ نے تو پیالے میں خون ڈال کے قسم بھی کھا لی ہے کہ مریں گے یا مر جائیں گے، لیکن حجر اسود کسی اور کو نہیں رکھنے دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ لڑائی ہے تمہاری؟ کہاں؟ تو محبوب نے نا اپنی چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا، فرمایا لڑو نا، سارے قبیلے ہی چادر کا ایک ایک کونا پکڑو۔ 12 کے 12 قبیلوں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا، وہ اٹھا کے لائے جہاں رکھنا تھا۔ محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جو رکھا نا حجر اسود کو، اور پھر پلٹ کر ان کے چہرے دیکھے تو حضور کے فیصلے پر سارے راضی ہو چکے۔ یہ دانائی، یہ تدبر، حضور امی۔ اور ایک اور بات، ہم اپنی نسلوں کو مطمئن نہیں کرتے، ڈانٹ کے چپ کراتے ہیں۔ اگر ذہنی سطح پر کوئی سوال ابھرتا ہے، گھر میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو ہمیں دلیل کی طاقت کے ساتھ سامنے والے کو مطمئن کرنا چاہیے۔
उभरने वाले सवालात के जवाब देने चाहिए। अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने कबीले को, अपने दोस्तों को मुतमईन करना चाहिए। हम क्या करते? हम बाजों का डांट देते, बाजों का इस तरह का रवैया करते हैं कि लापरवाही करते हैं। हमें पता होता है सवालों के जवाबात का, लेकिन हम तवज्जो नहीं देते। फतह पक्का हुआ और कुछ अरसे के बाद एक बड़ा मार्का पेश आया, तो उस बड़े मार्के में माले गनीमत आया। अब उसूल ये था कि जो लोग नए नए मुसलमान होते थे उनकी तालीफ़े कल्ब के लिए उन्हें ज़्यादा माल दिया जाता था, क्योंकि उनके साथ लोग ताल्लुक़ तोड़ देते थे। तो नए मुसलमानों को मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब, ये कुरान मजीद की इस्तिलाह है, इनको ज़्यादा दिया जाता था। तो मक्के में जो लोग ताज़े मुसलमान हुए थे हुजूर ने उनको ज़्यादा माल दिया। अब अंसारे मदीना में से एक दिन एक दो नौजवानों ने ये कह दिया कि हुजूर के वो अपने रिश्तेदार हैं ना, माज़अल्लाह, बस वो जज्बाती बात किसी की ज़बान से निकल गई थी, गरीबियों पर तवज्जो, और कहीं भी मोहब्बत में उनका ख्याल था। शारहीन कहते हैं कि अगर हुजूर उधर नमाज़ने लग गए तो कहीं ऐसा ना हो वापस मक्के चले जाए, मोहब्बत में कहा। तो इस पर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? फरमाया अंसारे मदीना को, ये मुस्लिम शरीफ में एक तुर्की खेमा था, फरमाया अंसार को खेमे में जमा करो। खेमे में जमा किया तो हुजूर फरमाने लगे, ये ज़रा अंदाज देखिए मेरे करीब। हुजूर फरमाने लगे, मदीने वालों तुम कह सकते हो कि या रसूल अल्लाह, आपके शहर वालों ने तो आपको बड़ी तकलीफ दी थी, हम आपको तुम कह सकते हो। उनकी आंखों से फौरन आंसू छलक पड़े। या रसूल अल्लाह, हम कौन होते हैं? हम पर तो आपने मेहरबानी की, आप तशरीफ ले आए। वो दो आलम की रहमत थे, जहाँ चाहते वहीं रहते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर ने फरमाया, तुम कह सकते हो कि या रसूल अल्लाह, ये तो बदर में तलवारें लेकर शहीद करने आए थे, हमने जानों के नजराने पेश किए, कहो। रो पड़े, या रसूल अल्लाह नहीं, ये तो हम पे अल्लाह रसूल का एहसान है कि हम में से कोई शहीद हो गए, कोई गाजी हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कहो कि ये ओहद में आप पर पत्थर बरसाते थे, हमने सीने आगे करके ढाल बनाई थी, कहो। हर एक आंख आंसू बरसाने लगी, आंसुओं के वुज़ू होने लगे। जब पूरी तरह दिल नरम हो गए तो महबूब ने एक जुमला ऐसा कहा कि सवाल ही सिरे से खत्म हो गया। फरमाया, मदीने के मेरे भले अंसार, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि मक्के वाले अपने घर जाएं तो भेड़ बकरियां ऊंट लेके जाएं, और तुम जब मदीने जाओ तो अल्लाह का रसूल अपने साथ लेके जाओ? क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम मुझे अपने साथ पास? फिर तो दिल नारे लगाने लगे, रूहें वजद करने लगी, तबीयतें खिलने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लफ्जों पर वो लोट पोट होने लगे। हुजूर उम्मी है, महबूब बात करते हैं ना तो सीना ऐसे खिल जाता है कि जैसे नूर वाला नूर हो गया। हुजूर बात करते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते हैं तो यूँ लगता है सारी बातें मेरे लिए ही है, सारी बातें आपके लिए ही है। हुजूर उम्मी है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये महबूब वो है जिनकी शान ये है कि अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील। फरमाया, इनकी शानें तुम लिखी हुई पाओगे तौरात में भी और इंजील में। हज़रत ईसा तो खुद फरमा गए ना, मैं तुम्हें अपने बाद एक महबूब की खुशखबरी दे के जा रहा हूँ जिनका नाम अहमद होगा। इब्न याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, यद बैज़ा की कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी, हर नबी को कोई इज्जत कोई अज़मत बख्शी, और मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। फरमाया, मैं तुम्हें खुशखबरी दे के जा रहा हूँ, अपने बाद बिशारत दे के जा रहा हूँ, उनका नाम अहमद होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान तौरात में भी लिखी, इंजील में।
आप देखिए सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है। हजरत अता रज़ी अल्लाह ताला को बयान करते हैं कि मेरी हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। मैंने कहा मुझे नबी पाक की वो शानें तो बताएं जो तौरात में लिखी है। हजरत अमर इब्न आस तौरात के जानने वाले थे। फरमाने लगे अल्लाह की कसम, तौरात में हुजूर की बाज वो शानें भी लिखी हैं जिन्हें कुरान बयान करता है। जिस तरह कुरान ने कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ महबूब हमने आपको खुशखबरी देने वाला, डर सुनाने वाला बना कर भेजा है और गवाह बना के भेजा है। फरमाया जिस तरह ये कुरान में लिखा है उसी तरह हुजूर की ये शानें तौरात में भी लिखी है। फिर हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम तौरात में रसूल में लिखा है और मुतवक्किल में लिखा है। फिर फरमाया तौरात में लिखा है कि हुजूर न सख्त मिजाज होंगे न सख्त दिल होंगे, और तौरात के अंदर ये भी लिखा है कि महबूब बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे, बल्कि कोई बुराई करेगा तो बदला अच्छाई से देंगे। ये भी लिखा है बाजारों में शोर नहीं करेंगे। ये भी लिखा है कि माफ़ कर दिया करेंगे, बख्श दिया करेंगे। और तौरात में ये भी लिखा है कि जिनके कान गफलत की वजह से बहरे गूंगे और जो लोग अंधे हो गए हैं, अल्लाह महबूब की बरकत से सबको बिनाई और बिसारत अता फरमाएगा। एक ना यहूदी का बच्चा हुजूर के पास आया करता था। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। हुजूर के पास आता था और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो खिदमत करता था। बीमार हो गया, हुजूर की बारदारी करता था, तो अपने बाप की गोद में लेटा है। तो हुजूर उसके बाप से फरमाने लगे कसम उठा के बता मेरी शानें तौरात में नहीं लिखी हुई। तो माज़अल्लाह तौरात उसकी गोद में पड़ी थी, लेकिन मुकर गया, कहने लगा नहीं लिखी। उसका बेटा जो उसकी गोद में था, जवान बेटा, गोद में सर रखे हुआ था, बीमार था, कहने लगा मेरा वालिद गलत कहता है, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह आपकी शानें तौरात में भी लिखी है और इंजील में भी लिखी है। ये बात उसने कही, कलमा पढ़ा, रूह परवास कर गई। हुजूर उसके वालिद से फरमाने लगे तू हट जा, और सहाबा से फरमाने लगे अपने भाई को उठा लो, इसने कलमा पढ़ लिया, अब ये हमारा है, हम इसे साथ लेकर के जाए। हुजूर की अज़मतें, शानें, बुलंदियाँ, रिफ़तें तौरात में भी मौजूद है, इंजील में भी। लाख उन्वान बदल दिए लोगों ने, तौरात और ज़बूर और इंजील में तहरीफ कर दी, लेकिन आज भी जगह जगह जो मौजूद छपी हुई किताबें हैं उनमें आज भी जगह जगह हुजूर की अज़मत और शानों का बयान मौजूद है। नबी पाक के तज़किरे हर जगह, हर मकाम पर, हर कोने पर। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तो जनाब इब्राहीम की वो दुआ हूँ जो बैतुल्लाह की तामीर के वक्त उन्होंने मांगी। मैं तो जनाब ईसा की बिशारत हूँ, और फरमाया मैं अपनी माँ का वो गोया शानों वाला ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा। हुजूर की अज़मतों का फिर अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया यअमुरू बिल मारूफ़ व यनहा अनिल मुनकर, ये महबूब तुम्हें नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे। हर एक ने नेकी का हुक्म दिया, हर पैगंबर, हर रसूल, हर मुस्लिम ने, हर दाई ने, पर जिस प्यार के साथ नबी पाक ने लोगों को नेकी की तरफ बुलाया, जिस मोहब्बत से, जिस दर्द से, जिस शौक से हुजूर ने बुलाया, और जिस तरह दरवाजा दरवाजा जाके हुजूर ने लोगों को कहा है आ जाओ दीन की तरफ आ जाओ, जिस तवानाई के साथ हुजूर चाहते हैं कि लोग दोज़ख से बच जाए, ये सिर्फ हुजूर ही का खासा है। ये हदीस आपने याद रखनी है। हुजूर फरमाते हैं मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसने आग जलाई है। आग रोशन हो गई तो पतंग भी उसमें गिरते थे, आग जलाने वाला बार बार रोकता था न जाओ चल जाओ। फरमाया तुम भी बार बार ऐसे काम करते हो तो तुम्हें दोज़ख में ले जाओ, और मैं
میں جب وہ باتیں کرتے ہیں تو میٹھی. آپ کو اگر اپنا سودا بیچنے کے لیے نرم بات کرنی آتی ہے تو حضور کے دین کے لیے نرم بات کیجیے. اگر اپنے بچے کو اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے لہجے کو باوضو کر کے میٹھا کرتے ہو تو اپنے بچے کو نماز کی طرف قائل کرنے کے لیے دین کی طرف قائل کرنے کے لیے میٹھا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا انداز حسین ہو، خوبصورت ہو. اِلیٰ سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ. یہ جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا کہ صرف علماء کی ڈیوٹی ہے، میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے تو ایک معنی میں ہر امت کو مبلغ بنایا. فرمایا میری ایک آیت بھی کسی تک پہنچی ہے، ایک بات بھی تو دین میں لے جائے، پھیلائے جائے. ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، آج ایک کی ذمہ داری ہے دین کی خدمت کرنا، ڈیوٹی کرنا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی دعوت دینا. بڑا ثواب ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے. اور حضرت جابر ابن عبداللہ کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت انس بن مالک کی قبر تو کہیں اور ہے. مسجد نبوی میں اذان پڑھنے والے مؤذن جناب بلال حبشی کا مزار تو شام میں ہے. میرے دوستوں وہ تو نکل گئے دنیا میں حضور کا پیغام لے کر، انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے. پتا تھا کہ حضور کا اصل رضا اس میں ہے کہ دین کا پیغام نکلا جائے. جب یہ درد لگ جاتا ہے نا زندگی میں پھر انسان کا نگل ہوتا ہے دین کا پیغام. نگر نگر جانا عدم سے آئیے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں پھر انسان بیماریاں نہیں دیکھتا، تھکاوٹیں نہیں دیکھتا، گھر میں دیکھتا، پھر وہ اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے میدانوں میں رہتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے. آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے، بچوں کو، دوستوں کو، صحت کو پیغام اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھیے نا. ایک شخص نے بھی آ کے نبی پاک سے دین کی بات پوچھیا تو حضور نے ایک بندے کو بتایا، اور 100 نے آگے پوچھیا تو حضور نے 100 پیغام دین دانائی سے تدبر. اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جو گندی چیزیں ہیں وہ معبود پر حرام کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حلال وہی ہے شکران کے حلال کا اور حرام وہی ہے جسے انسان نے حرام کا خود حضور فرماتے ہیں. اور میں جسے اللہ کے رسول حلال کر دے وہ بھی حلال ہے، اور جسے حضور حرام کہے وہ بھی حرام ہے. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے شارع بنایا ہے، شارع. حضور اختیار رکھتے ہیں، جو چاہے. ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر اجازت ہو تو کلمہ پڑھو. دنیا کا کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مجتہد کسی کو ایک سجدے کی بھی رخصت نہیں دے سکتا کہ چل ایک سجدہ کم کر لینا فرض نماز، ایک سجدے کی بھی چھٹی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 ہی پڑھوں گا، پڑھوں کلمہ. آجا یہ 3 نمازوں کی چھٹی میں دیتا ہوں، آجا. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب. بعض لبرل بھی کہتے ہیں ایسے ہی نہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب. قیامت میں ہمارے جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ نے وسعت والا دامن بنایا، فرمایا پاک چیزیں ہیں محبوب تم پر حلال. اور سنو میں نکالو جسے حضور نے حلال کیا ہے وہی پاک ہے، اور جسے محبوب نے حرام کیا ہے وہ خبیث ہے، گندی ہے. قرآن کہتا ہے گندی ہے. سنو حضور حلال کریں گے پاکیزہ چیزیں، حرام
پاک ہو سکتی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کہے وہ کبھی ناپاک ہو سکتا؟ یاد رکھو وہی چیزیں پاک ہیں جنہیں میرے کریم نے پاک کی، اور وہی لوگ پاک ہیں جو حضور کے دروازے کے قریب ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی پاک، عمر بھی پاک، عثمان بھی پاک، علی بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک، ازواج مطہرات بھی پاک، چاروں شہزادیاں بھی، ہر صحابی بھی پاک، اور حضور کے خاندان کا ایک بچہ بھی پاک۔ میری عزیز حضور علیہ السلام جو چیزیں نبی پاک، آپ کوئی بھی حلال چیز کھائیں گے وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، حرام چیز کبھی استعمال کرو گے وہ گندگی پیدا کرے۔ لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شطرجا، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر۔ معاف کر دے گا، تخفیف کر دی، آسانی کر دی، حضور کی تشریف آوری میں آسانی کر دی۔ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، ہاتھ لگ گیا، اور وہ صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، وتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور، الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة يدفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر۔ کی سفارش کر دیں تو اللہ کو معاف کرنے والا پائیں، توبہ قبول کرنے والا پائیں۔ گویا مجرم ہو تم مشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ ہاں سرکار کی دہلیز سے چلے نہ ایمان تو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ لبوں پہ ایاک نستعین ہے اور اس حقیقت پر بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، ارشاد فرمایا کہ تم پر جو بوجھ ہیں، جو پچھلی امتوں کے سخت احکام ہیں، وہ سخت احکام محبوب آسان کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے
جا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، آسان دین، ایک شخص نے صرف نماز لمبی پڑھائی تھی، بہت لمبی نماز پڑھائی، رسول کی بارگاہ میں جا کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھائی، صحیح حدیث میں اللہ کے معاملے میں ناراض ہوا، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، آسان کر کے آپ دین کی تعلیمات تو ساری آسان ہے، آپ آسان تعلیمات کو کیوں بعض لوگ مشقت پیدا کرتے اور مشکل میں ڈالتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبادت کے معاملے میں بھی، نفل عبادت کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو آسانی دو، میں جتنی دیر طبیعت اجازت دے نفل پڑھو پھر آرام کرو، تمہارے وجود کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے۔ تو بھائی رسول علیہ السلام نے وہ مشکل احکام جو پچھلی امتوں کے تھے وہ اس امت کے لیے آسان کر دیے۔ اب کسی کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا وہ کتنا بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں، بڑی بڑی خطائیں ہوتی ہیں، اور اللہ فضل کرتا ہے، بندے معافی مانگتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا اللہ کا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں قیامت والے دن بھی پردہ رہ جانا ہے، پردہ رہ جانا ہے حضور کے صدقے کرم۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے پر رحمت کی چادر ڈال کے فرمائے گا یہ گناہ کیا تھا، یہ غلطی کی تھی، یہ خطا ہوئی تھی، برداشت کرے گا مولا، ڈرے گا ڈرے گا کہ میرے گناہ کھلنے لگے، فرمائے گا دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا تھا اب بھی تیرا پردہ ہی رکھا۔ تو اس کو فرماتے ہیں فوراً جب اسے اس کی چھوٹی چھوٹی گناہوں پر اجر دیا جائے گا، نیکیوں میں بدلا جائے گا، تو کہے گا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے، اس پر بھی کوئی اجر کا سوال ہی ہوگا، تو قیامت میں بھی پردہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائے، حضور کی ہر بات سچ ہے، ہر فرمان سچ ہے، صدق کے دل سے ظاہر باطن، نبی پاک کی لائی ہوئی ہر بات پر ایمان رکھنا یہ امتی کا کمال بھی ہے اور امتی کے لیے ضروری بھی ہے۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے ہر اس بات پر یقین کر لے جو حضور نے فرمائی، یقین کامل کے ساتھ ایمان رکھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، تو بعض صحابہ تیمارداری کرنے گئے تو جناب شیر خدا نے اس نقاہت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، حضرت علی فرمانے لگے فکر نہ کرو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کتنا جلیل کس طرح؟ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی، مانا کیا ہے مجھ پر حملہ ہوگا، مجھے شہید کیا جائے گا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن،